بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: طول الصبر وحسن الخلق والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. یہ روایت کل آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور اس روایت میں جن دو چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں سے ایک چیز کا بیان کل مختصراً آپ کے سامنے ہوا تھا. روایت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ وہ باتیں تازی ہو جائیں اور یاد آ جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایسی دو خصلتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، یعنی ان کے اختیار کرنے میں آدمی کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، یہ مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہیں، یعنی ان کا اجر، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں وہ دو خصلتیں کون سی ہیں، مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں بھی اس کو اپناؤں اور اس پر عمل کروں. اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو زیادہ خاموش رہنے کی عادت. کل اس سے متعلق بات ضروری آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ فضول گوئی کی عادت، لا یعنی باتوں کی عادت، بے مقصد باتوں کی عادت، صرف مجلس کو گرمانے کے لیے، مجلس کو گرم کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کا موقع دینے کے لیے الٹی سیدھی باتیں جس سے لوگ ذرا سا خوش ہوں اور مجلس ذرا گرم رہے، یہ چیزیں وبال جان ہیں اور یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اور دوسرا فرمایا کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا. پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں، اس کی کوئی مثال اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. دوسری چیز ہے حسن اخلاق. بات تو بڑی لمبی ہے لیکن وقت بھی مختصر اس وقت ہوتا ہے، تو مختصر ہی بات ہو سکتی ہے. اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کی تعریف کیا ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات میں بیان نہیں کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. صرف اتنی سی بات عرض کر دینا کافی ہے. ایک اخلاق وہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ اخلاق سمجھتے ہیں، اور ایک اخلاق وہ ہے کہ جس کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہمارے اور آپ کی نظر میں اخلاق اور حسن اخلاق یہ ہے کہ کوئی آدمی ملے تو اس کے سامنے بتیسی دکھا کر مل لو، دانت نکال کر مل لو، وہ دانت دیکھ لے آپ کے، چاہے اندر بوس بھرا ہو، اندر حسد بھرا ہو، اندر سے دل چاروں کے منہ نوچ لوں، لیکن ظاہری طور پر رکھ رکھاؤ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے بس ذرا سا ہنس کر مسکرا کر ہاں بھائی اور سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت، یہ وہ، اور اندر جو ہے وہ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کے نام پر دھوکہ ہے اور ایک دھبا ہے. اگر اخلاق اسی کا نام ہے تو پھر تو میرا خیال سب سے زیادہ وہ جو سیل مین ہوتے ہیں نا، جو دکانوں میں بڑے بڑے اسٹوروں میں جو سیل مین رکھے جاتے ہیں جو کسٹمر کو جانے نہیں دیتے خالی ہاتھ، تو سب سے زیادہ اخلاق تو ان کے ہیں. جب آپ کسی بڑے سپر اسٹور میں جائیں اور بڑی مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑے گا، اتنے خوش اخلاق، وہ خوش اخلاقی نہیں ہے، وہ سامان بیچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ وہی سامان واپس کرنے جائیں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ وہی ہے یا دوسرا، تو آپ کو شبہ ہونے لگے گا کہ یار پہلے جب میں آیا تھا تو اتنا مسکرا کر یہ چیزیں بیچ رہا تھا اور اس نے مجھے تھما دی، اور اب جب میں واپس کرنے آیا ہوں تو اس نے تو آ کے یہاں پر رکھ لی ماتھے پر. وہ اخلاق نہیں ہے. بسوں میں آپ جاتے ہیں، ڈائیو میں سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں،
میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. ایئر ہوسٹس ملتی ہیں، کس طرح آپ کو ہنسا کر مسکرا کر آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں، مشروب پیش کرتے ہیں. اسی سے پوچھیں کہ تمہارا اپنا عمل اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ یہی ہے؟ یہی خوش اخلاقی آپ گھر میں بھی دکھاتی ہیں؟ نہیں. تو الگ الگ چیزیں، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ جس طرح آپ ظاہری طور پر کسی دوسرے سے مل رہے ہیں، محبت کے ساتھ مل رہے ہیں اور کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ مل رہے ہیں، یہی کیفیت اور یہی جذبات آپ کے دل کے اندر بھی ہوں. اور دل میں کچھ اور ہے، چہرے پر مسکراہٹ اور چہرے پر آپ کچھ اور تاثر دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو نفاق کہتے ہیں. یہ ہے منافقت. اندر اور باہر جو ہے وہ ایک طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. علماء نے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو اخلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے. علماء نے اخلاق کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. بڑی اہم باتیں ہیں یہ. ایک ہے سب سے پہلی قسم جس کو کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ. یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے. اس اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ کا معنی ہے عدل کامل. عدل کامل. عدل کامل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ ایک پیسے کا، میری بات سمجھ لیجیے گا، باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، باریک باتیں، توجہ آپ کی چاہیے. یہ سب سے پہلا جو درجہ ہے یہ سب سے کم درجہ ہے، اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ 1 روپے کا احسان کرے تو آپ بھی 1 روپے کا احسان کر دیں. کوئی آپ کو چائے پلا دے آپ بھی اس کو چائے پلا دیں. کوئی آپ کو کھانا کھلا دے آپ بھی اس کو کھانا کھلا دیں. اگر ایک آدمی چائے پلاتا ہے، آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں آتا اور آپ نہیں پوچھتے، یہ بد اخلاقی ہے. ایک آدمی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے گھر میں کہ حضرت آپ میرے ساتھ گھر میں تناول فرما لیں کھانا، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، لیکن آپ اس کو نہیں پوچھ رہے، یہ بد اخلاقی ہے. یہ ہے عدل. ایک پیسے اس نے دیا، آپ نے بھی 1 پیسہ دے دیا. اس نے 500 روپے دے دیے، آپ نے کسی اور موقع پر اس کو بھی 500 روپے دے دیے. اس نے کھلایا، آپ نے بھی کھلایا. یہ ہے برابر سرابر. اور اسی طریقے سے کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا، آپ نے بھی 1 تھپڑ مار دیا. یہ ہے عدل. ایک نے تھپڑ مارا، آپ نے غصہ مار دیا. یہ ہے بد اخلاقی. پتہ نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 1 تھپڑ اس نے مارا، 1 تھپڑ آپ نے مار دیا، برابر سرابر ہو گیا. اب وہ شدت کے ساتھ، اور یہ ایک الگ ہے مسئلہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن تھپڑ کا جواب تھپڑ سے یہ عدل ہے، یہ عدل کامل ہے. اور تھپڑ کا جواب جو ہے وہ غصے سے، یہ تھپڑ کا جواب مکے سے، یہ بد اخلاقی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاق حسنہ کے اپنی امت میں پھیلانے کی تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ یا ابراہیم خلیلی حسن خلقک ولو مع الکفار. خلیلی حسن خلقک ولو مع الکفار. آپ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، آپ حسن اخلاق کا، اخلاق حسنہ کا معاملہ فرمائیں اور اپنی امت کو اور اپنے قوم کو اس پر لے کر آئیں، اگرچہ کفار کے ساتھ ہی معاملہ کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے اس اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی برائی کرے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں. بدلہ لینا واجب ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. دانت توڑے گا دانت ٹوٹے گا، آنکھ پھوڑے گا آنکھ پھوڑیں گے، کان کاٹے گا کان کاٹیں گے. یہ بدلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس چیز کا حکم تھا. وہاں انتقام لینا واجب تھا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر حکم دیا. دیکھیے ترتیب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو ان کو فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی تمہیں 1 تھپڑ ایک گال پہ مارے تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو. یہ حکم دیا. 1 تھپڑ اگر مارے کوئی تو آپ اس کے ہاتھ کو سہلائیں،
اس سے پوچھیں کہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی مرنے میں؟ اگر تکلیف ہے تو میں کچھ سہلا دوں، گرم پٹی باندھ دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس چیز کا حکم دیا۔ چنانچہ روایات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے سے ایک آدمی جو ہے وہ اول فول بکتا ہوا جا رہا تھا، گالم گلوچ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ خاموشی سے چلتے رہے، ایک آدمی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے اپنے گھر میں تو اس آدمی نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے، یہ آدمی تو مسلسل اول فول بک رہا ہے، یہ مسلسل مغلظات بک رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے۔ تو بہت پیارا سا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل اناء بما یترشح فیہ، ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہر برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چھلکتی ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں اندر سے تھی وہ اس نے زبان سے اس کا اظہار کر دیا۔ اللہ نے مجھے صبر اور تحمل کی صفت اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پیدا فرمائی ہے، لہذا میرے برتن میں جو ہے وہ جھلک رہا ہے، اس کے برتن میں جو چیز ہے وہ جھلک رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک تھپڑ مارے آپ کے ایک گال پر تو آپ اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دیں کہ جی اس پر بھی لگا دیں، تاکہ دونوں سرخی میں برابر ہو جائیں، دونوں گال سرخ ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزیں عطا فرما دی، اور اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ عطا فرمایا، وہ ہے اخلاق عظیمہ۔ وہ ہے اخلاق عظیمہ۔ وہ کیا ہے کہ اب دیکھیے، بس میں ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو ایک تو صورت یہ ہے کہ بدلہ لے لو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، بدلہ لے لو جتنا ظلم اس نے کیا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدلہ نہیں، معاف کر دو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر ایک اور آگے حکم دیا کہ بدلہ بھی نہیں لینا ہے، صرف بدلہ نہیں لینا ہے، بدلہ بھی نہیں لینا ہے، معاف بھی کرنا ہے۔ نمبر 3، اس کے ساتھ احسان کا بھی معاملہ کریں۔ یہ ان دونوں سے بڑھ کر یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ اور عجیب و غریب باتیں ہیں، روایات اور تاریخ میں عجیب واقعات ہیں، اگر میں سنانا شروع کروں، لیکن یہ باتیں سنانی ضروری اس لیے ہیں تاکہ کچھ ہمارے اندر بھی یہ کیفیات اور یہ جذبات پیدا ہو جائیں۔ جس پیغمبر اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، ان کی عملی زندگی کیا تھی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس پر پھر روایات میں زید بن سعنہ کا واقعہ روایات میں آتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی میں کل وہ واقعہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے، وہ اخلاق عظیمہ کیسے تھے ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی دعا تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ اخلاق عظیمہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ